ثاثہ ہے وہ ہمارا وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا. اور اسی عصر کو دہر کا لفظ بھی، جیسے سورۃ الدہر آپ پڑھتے ہیں کہ کیا انسان کو وقت یاد نہیں، وہ زمانہ یاد نہیں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کی قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو انسانیت ہے اس پہ کیا گزر رہی ہے. اور عصر کو آپ یوں بھی دیکھیے کہ عصر وہ وقت ہے جو نکلتا چلا جا رہا ہے، جیسے رننگ آؤٹ جس کو کہا جاتا ہے نا. اور اس میں ایک ارجنسی کا، ایک ایمرجنسی کا مفہوم بھی آتا ہے. جیسے امام راضی ایک بزرگ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ والعصر کا مفہوم میں نے ایک برف فروش سے سیکھا جو برف فروخت کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا چلا جا رہا ہے. تو اب والعصر یہ جو زمانہ ہے جو گزر رہا ہے، جو گھل رہا ہے، جس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اسی گزرتے وقت کا ہم نے حساب بھی دینا ہے. آپ اس کو بالکل ایک تصور کیجئے کہ جیسے ہم ایک کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں اور 3 گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس اور ہمیں ایک پیپر کو حل کرنا ہے. اس پیپر کو حل کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک ایک لمحہ بہت اہم ہے. ایک ایک لمحہ، خاص طور پر جو بچے ایم سی کیوز ٹائپ کے جو ایڈمیشن ٹیسٹ وغیرہ میں اپیئر ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ سیکنڈز کے اندر آپ کو ایم سی کیوز کو حل کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ کی ٹائم مینجمنٹ تھوڑی سی بھی خراب ہو گئی تو آپ کا پیپر درست نہیں ہوگا، نامکمل رہ جائے گا، ادھورا رہ جائے گا. تو زمانے کو گواہ قرار دیا جا رہا ہے. تو زمانے کی اہمیت کو، وقت کی اہمیت کو سامنے رکھیے گا. اس حدیث کو جو بہت مشہور و معروف حدیث ہے اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیجئے گا کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے. اور ان 5 سوالوں میں پہلا سوال کیا ہے کہ عمر کن کاموں میں گزاری. تو عمر کن کاموں میں بھی گزاری دراصل یہی بات ہے کہ اپنا ٹائم کہاں سپینڈ کیا. ہم بڑے آرام سے کچھ باتیں کہتے ہیں نا، کیا ہو رہا ہے جی، ہم بس ٹائم کل کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی زمانے کی قسم ہے، تو اس کو کل نہیں کرنا، اس کو گزارنا نہیں ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اس کی قسم کھائی گئی ہے اور یہ گواہ ہے. کس بات پر گواہی دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، پہلے ہی آپ کے سامنے سلائیڈ پہ جو عصر کی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. عصر زمانے کو کہتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. لیکن مستقبل تو اصل میں ایک امید کا نام ہے نا. تو زمانہ دراصل کیا ہے؟ جو گزر گیا یا جو ہمارا حال ہے. اس کے نیچے آپ کے سامنے تفاسیر سے ہی ایک ڈسکرپشن لکھی ہے کہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ ٹھوکر کھائی ہے اور وہ نقصان میں رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اندر 4 قسم کی صفات پیدا کی. وہ انشاءاللہ صفات ہم آگے جا کے پڑھتے ہیں. قرآن جب ہم دیکھتے ہیں تو قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ہے، قوم لوط کا ہے، قوم نوح علیہ السلام ہے یا قوم ہود علیہ السلام ہے. تو تاریخ اللہ تعالیٰ جو گزرے ہوئے ایام ہیں ان کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زمانہ تو بس گزر جائے گا، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. وہ ایک فرد ہو یا وہ اقوام ہو، زمانے نے تیز رفتاری سے گزرنا ہے اور اسی میں عروج و زوال کی منازل کو بھی طے کرنا ہے. اب قسم کھائی کس بات پر گئی ہے؟ جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم ہے ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت بے شک انسان بہت بڑے خسارے میں ہے. پہلے تو آپ آیت کی فارمیشن پہ ہی غور کیجئے. انا کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ تاکید کے لیے، کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے. اللہ کی تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کسی بھی بات میں شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک انسان کس میں ہے؟ لفی، ضرور ہے. کس میں؟ خسر، خسارے میں. یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے، وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے، اگر اس کو ضائع کر دیا یا اگر اس کو درست طور پر استعمال نہ کیا تو یہی انسان خسارے میں ہے. اچھا، انسان کا لفظ اگرچہ واحد ہے تو اس میں دونوں مفہوم ہے. یعنی میں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے بھی اور پوری انسانیت بھی، یہ دونوں چیزیں اس سے ہم مراد لیں گے کہ وہ سب کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میجورٹی آف ہیومن، یعنی انسانوں کی جو اکثریت ہے وہ کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. اچھا، انسان کون ہے؟ نسیان سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کا معلوم مطلب کیا ہے؟ بھولنا.
بھولنے والا. تو انسان جو ہے نا وہ بار بار بات کو بھول جاتا ہے، اسی لیے بار بار انسان کو یاد کروایا جاتا ہے کہ تم یہ یاد رکھو کہ تم کہیں خسارے میں نہ چلا جانا، اور تم اپنی اپنی سیفٹی کے لیے، تم اپنے بچاؤ کے لیے یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں خسارے سے بچنا ہے. اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے، اکیلے حساب دینا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ آیت ایسی ہے جیسے ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا رہی ہوتی ہے. اسکولس کے اندر، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر دیکھیں کہ اگر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سلیبس کورڈ نہیں ہے، اسٹوڈنٹس ویل پریپیئرڈ نہیں ہے، تو ایک ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے، میک اپ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، زیادہ ایفرٹ، تاکہ امتحان میں کامیابی حاصل کی جائے. تو یہ جو عصر کا وقت بھی آتا ہے نا، ویسے بھی آپ دیکھیں جب عصر شام کا وقت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بس دن بالکل ڈھلنے کے قریب ہے، دن ختم ہونے والا ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ زمانے کی قسم، بس یہ تو وقت تمہارا کسی وقت بھی ڈھل جائے گا، تمہارا سورج تو بس غروب ہونے کے قریب ہے، کس وقت قریب غروب ہو جائے تم جانتے نہیں ہو. تو ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے، دن ختم ہو رہا ہے. ہمیں جتنا زیادہ ہم کوشش کر کے اپنے لیے منافع کما سکیں اس سے پہلے کہ ہماری برف پگھل جائے. وہ برف پگھلنے کو ذرا تصور میں لے کے آئے نا، ایک برف فروش کھڑا ہوا ہے سڑک کے کنارے اور ہر گزرتا لمحہ اس کی برف کو پگھلا رہا ہے. اس کے لیے تو منافع بخش کیا ہے کہ جتنی جلدی اس کا سودا ہو جائے، جتنی جلدی وہ بک جائے برف، اور اس کے بدلے میں وہ کوئی پروفٹ، کوئی نفع حاصل کر لے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے لفی، یعنی لا بھی تاکید کے لیے، اور فی میں ان، یعنی جیسے آپ اس کو یہ تصور کریں کہ خسارے میں ڈوبا ہوا انسان دیوالیہ ہو رہا ہے اور اس کو ہاتھ پیر مارنے ہیں اس خسارے سے نکلنے کے لیے. اور خسر کیا ہے یا خسارہ کیا ہے؟ اس سے مراد کوئی محض کوئی تجارتی یا کوئی زرعی یا ملازمت کا خسارہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خسارہ ہے جو قرآن نے فلاح کے مقابلے میں پیش کیا ہے. اور قرآن میں فلاح کا تصور کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو آخرت میں آتش جہنم سے بچا لیا گیا، اصل میں اسی کو فوز العظیم ملی ہے، اصل میں اسی کو کامیابی ملی ہے. تو اب آپ نے اس پوری آیت سے جو تصور اپنے ذہن میں، اور میں نے جو تصور اپنانا ہے وہ یہ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہم سب نقصان میں. اور دیکھیں ہماری نیچر ایسی ہے کہ ہم نقصان میں نہیں جانا چاہتے، ہم سب فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ زور دے کے، اللہ کی تو کسی بات میں شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً، بلا شبہ، بے شک تم کس میں ہو؟ خسارے میں ہو. اور کامیابی اور ناکامی کا قرآنی معیار ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہوگا. یعنی ہر شخص جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے نا، میں ہوں، آپ ہیں، ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، ہر کوئی مشقت کر رہا ہے اور ہر ایک کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے. دیکھیں نا، کسی کا معیار یا جو میجورٹی کا معیار ہے وہ دولت حاصل کرنا، مقام حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، کاروبار جائیداد بنا لینا، اس میں ایکسل کرنا. آپ سوشل میڈیا کی دنیا پر چلے جائیں تو کتنے لائکس اور کتنے فالوز اور کتنی سبسکرپشنز آپ کو ملتی ہیں، تو وہ سب کامیابی کا معیار گردانا جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہ ہو، بہت مناسب لباس نہ ہو، اس کا اپنا گھر نہ ہو، لیکن وہ خسارے میں نہ ہو. اس سے اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی کوالٹیز ہیں کہ وہ خسارے سے بچ جائے. اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس قارون جیسے خزانے ہوں، کسی کے پاس فرعون جیسی بادشاہی ہو، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، لیکن وہ کچھ چیزوں سے محروم ہو گیا، تو وہ زمانے کی قسم کھا کر کہا گیا کہ وہ میں ہے، وہ ناکام ہے. اچھا دیکھیں، اس بات کو اگر سمجھیں نا تو تھیوریٹیکلی اس بات کو جاننا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو ماننا، اس پر دل کا جم جانا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے بڑی انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اس کے لیے آپ سمپل سا دیکھیں، ہم کوئی بہت خوبصورت گھر دیکھتے ہیں، زبردست ماڈل کی گاڑی دیکھتے ہیں، لائم لائٹ دیکھتے ہیں، گلیمرس سیلیبریٹیز دیکھتے ہیں، پرسنالٹیز دیکھتے ہیں، تو ہمارا نفس ان کا تاثر قبول کرتا ہے.
یعنی یہاں کی چمک دمک سے، رونقوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، لیکن کامیابی اور ناکامی کا اگر قرآنی معیار ہمارے سامنے رہے اور اس کو ہم بار بار اپنے آپ کو اس کی یاد دہانی کراتے رہیں، اسی لیے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں صحابہ اکرام ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنایا کرتے تھے، کہ بار بار ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے، اور ہم ایک دوسرے کو یہ ریمائنڈ کروائیں یا ہم اپنے آپ کو یہ یاد کروائیں کہ خسارہ، کہیں خسارہ تو نہیں ہو رہا، کیا خرید رہے ہیں ہم، کیا بیچ رہے ہیں۔ قرآن کو ہم پڑھیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسا برا ہے ان کا حوصلہ، کہ یہ جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے لیکن دنیا کے خسارے سے ڈر جاتے ہیں۔ تو میں کون سا سودا کر رہی ہوں؟ اس سودے کا الٹیمیٹلی مجھے نفع ہے یا نقصان ہے؟ وہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کیا ہے، کن میں وہ پھنسا رہتا ہے، شبہات میں یا شہوات میں۔ شبہات کیا ہے کہ انسان شک میں پڑا رہتا ہے، جنت دوزخ سامنے نظر نہیں آ رہی تو ایمان بھی ویسا نہیں ہے ان کے اوپر، اور جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یقین ہے۔ اور شہوات کیا ہے؟ ڈیزائرز، خواہشات، جن کے پیچھے انسان بھاگتا دوڑتا رہتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ پہلے مجھے اور آپ کو یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہوگا کہ ہمیں خسارے سے بچنا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑی کامیابی کس کو حاصل کرنا ہے کہ ہم آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایکسپٹ دوز، کون سے لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچیں گے، یعنی اکثریت تو انسانوں کی خسارے میں ہے، لیکن کون سے لوگ ہیں جو خسارے سے بچیں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، یعنی نجات کے لیے یہ 4 صفات لازم ہیں، اور یہ چاروں صفات لازم ہیں، یہ کم سے کم شرائط ہیں، اور یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پہلی 2 صفات اپنا لی جائیں اور آخری 2 چھوڑ دی جائیں، چاروں لازم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کی ایک بڑی عام سی مثال ہے نا، ہم کسی مرض کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنز پرسکرائب کی، اب ایک میڈیسن تو درد کے لیے، ایک کوئی اینٹی بایوٹک ہے، لیکن اس میں کوئی ایک میڈیسن ایسی بھی ہے جو ہمارے اسٹمک کو صحیح رکھنے کے لیے، ایک اور بھی اس میں کوئی میڈیسن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس میں سے 2 ہی لے لیتے ہیں، تو جو نقصان تیسری اور چوتھی میڈیسن نہ لینے کا ہوگا وہ ہوگا، ہمیں ڈیفینیٹلی ہوگا۔ تو یہ چاروں چیزیں کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور یہاں پر یہ جو چاروں شرائط ہیں ان پر غور کیجئے تو ایک حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا، پھر دوبارہ وہ دور آئے گا جب وہ اجنبی ہو جائے گا، تو فرمایا فطوبی للغربا، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اس وقت میں جب میجورٹی اسلام کو بے نہ کر رہی ہو، جب اکثریت اسلام کے مخالف رخ پر بڑے اعتماد کے ساتھ چل رہی ہو، اس وقت وہ لوگ جو ان کے اندر اجنبی محسوس ہوتے ہوں، وہ بے شک تھوڑے ہوں گے، لیکن خوشخبری سنا دیجئے ان ایمان رکھنے والوں کو، ان اجنبیوں کو جو اس وقت میں نیک عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خسارے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفات بتائیں، ان صفات میں جو پہلی صفت ہے وہ ہے ایمان، ایمان کی صفت ہے۔ اور ایمان کی جو تقسیم ہے وہ آپ کے سامنے، یا جو اس کی تعریف ہے وہ آپ کے سامنے لکھی ہے کہ لغت میں جو ایمان ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تصدیق اور اعتماد کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے
لوگ ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو وہی اصل میں کون ہے؟ ایمان والے ہیں. اب ایمان کو سمجھیے تو ایمان کہا جاتا ہے اس یقین کو جو ہمارا عمل بدل دے. کیا ہے ایمان؟ وہ یقین ہے جو ہمارے عمل کو بدل دے. اب دوبارہ میں آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گی جہاں ہم نے پڑھا ان الانسان لفی خسر. آپ دیکھیں انسانوں کی جو اکثریت ہے نا، ہم نے یہ بات کی تھی، محنت کرتی ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، لیکن دنیا میں بھی کئی خسارے ہوتے ہیں. کبھی اولاد کی محبت رلاتی ہے، کبھی مال کی تمنا تڑپاتی ہے، کبھی آرزویں پوری نہیں ہو رہی، کبھی فرسٹریشنز ہو رہی ہیں، کبھی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہے نا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر چل رہی ہیں، یعنی دنیا کے بھی مسائل ہیں، اور ایک خسر وہ ہے، یعنی یہ تو دنیا کے مسائل ہیں نا جو ہر انسان بھگت رہا ہے. اور ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، شاید ہمیں لگتا ہے کچھ لوگوں کی زندگی بہت آئیڈیل ہے، خاص طور پہ جو لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بہت ہی شاید آرام اور آسائش اور خوشیاں ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. ہر انسان کے اپنے چیلنجز ہیں، ہر انسان کی اپنی مشکلات ہیں. تو یہ تو خسر کا ایک مرحلہ ہے. لیکن اصل جو مرحلہ کیا ہے کہ انسان جب یہ دنیا کی مشقتیں جھیل کر اور تکلیفیں برداشت کر کے دوسری دنیا میں جب آنکھ کھولے گا، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہوگی، جہاں وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا، اس وقت انسان کو یہ پتا چلے کہ میں تو خسارے میں رہ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ کیفیات تھی، اور یہ جو اگلا ایمان ہے اس سے جوڑیے اس کو، تو یہی وہ کیفیات تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس کا حساب نہیں ہونا تھا، جسے کوئی جواب دہی نہیں کرنی تھی. فرماتے ہیں کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جلا کر راکھ کر دیا جاتا، لیکن اس سے کسی محاسبے اور پوچھ گچھ کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نبا کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس روز جو قیامت کی سختیاں اور ہولناکیاں، ان سے گھبرا کر انسان پکار اٹھے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، مطلب مجھے حساب نہ دینا پڑتا. تو اس عصر کی جو قسم کھائی گئی اور اس خسر جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی، تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں کس چیز کی طرف لا رہے ہیں کہ روشنی کی کرن ہے تمہارے پاس. اور یہ جو تیسری آیت ہے نا، یہ اصل میں اس مایوسی کے اندھیرے میں امید کی کرن ہے کہ ایک کلیہ ہے، ایک فارمولا ہے جس پر چل کے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور اس کی 4 منزلیں ہیں، اس کے 4 سٹیپس ہیں. تو پہلا کیا ہے؟ ایمان ہے. تو ایمان کا لغوی مفہوم تو آپ کو سمجھ آیا، لیکن ہم نے آسان الفاظ میں کیا سمجھا کہ ایمان کیا ہے؟ وہ یقین ہے کسی چیز پر جو ہمارے عمل کو تبدیل کر دے. اچھا آپ دیکھیں کہ ایمان، اب انبیاء علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے نا وہ حقائق جو عام انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں. ہمیں علم وحی کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی، مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، اس کی صفات ہیں، موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد حساب کتاب ہے، جزا ہے، سزا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن تک انسان اپنے حواس سے نہیں پہنچ سکتا. اس کی تعلیم ہمیں کس نے دی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نے. ان پر یقین کر لینے کا، ان کو تسلیم کر لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن ایمان کے بھی 2 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ کہ زبان سے ان باتوں کو مان لیا جائے، جس کو اقرار باللسان ہم کہتے ہیں نا، اور یہ قانونی درجہ ہے. جس نے اس کو مان لیا وہ ایمان والوں میں شامل ہو گیا. لیکن ایمان کا جو اصل درجہ ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، یعنی پختہ یقین انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اور یہ ایمان کی اصل روح ہے. تو ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے مجموعے کا نام ہے. اور جس چیز کا یقین انسان کے دل میں ہو جاتا ہے نا، اس سے انسان کا عمل تبدیل ہوتا ہے. مثلا جو ہم نے بات کہی تھی کہ آگ جلاتی ہے، اس پہ ہمارا یقین ہے، میرے دل کو اس بات پہ یقین ہے، تو ہم آگ میں ہاتھ کبھی نہیں ڈالیں گے.
تو یہ پہلی چیز تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، یعنی یقین کرو ان ساری چیزوں پر. اور یہ کون سا یقین ہے جو ہمارے عمل کو بدل دے. اس کے بعد فرمایا دوسرا جو اس کا حصہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ نیک عمل ہے. تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ اچھے کاموں کو. تو دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہ صالحات پر عمل کرنا ہے. اچھا، اسلام ایک پورا لائف سٹائل ہے، ایک پورا نظام زندگی ہے، ایک پورا طرز عمل ہے. تو عملی زندگی اس سے ایمان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ایمان کی مثال کیا ہے؟ بیج، اور عمل صالح سے نکلنے والا پودا برگوبار. اور حقیقی ایمان ہے ہی وہ جس کی تائید کون کر رہا ہو؟ عمل صالح. تو یہ دونوں کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہے. اور قرآن میں بے شمار جگہوں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ آتے. جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. یعنی جس وقت کوئی یہ شخص کام کرتا ہے نا تو وہ یقین کا جو دائرہ تھا اس سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اگر اس کا دلی یقین ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا. آپ دیکھیں ٹریفک پولیس اگر کھڑی ہوئی ہے تو ہماری گاڑی وہاں جا کے رک جاتی ہے، ہم روک لیتے ہیں اس کو، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جس کا یقین یہ ہے کہ اللہ موجود ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جان بوجھ کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ انسان گناہ کا پتلا ہے، کمزوریوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں کرے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ڈرتے ہوئے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں. یعنی 3 دفعہ فرمایا وہ مومن نہیں، وہ ایمان والا نہیں جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں. تو یہ تعلق کس کا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا، یعنی یا ایمان اور جو نیک اخلاق ہے اس کا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ بہت سارے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس میں ایفائے عہد نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. تو اگر حقیقی ایمان دل میں ہوگا تو وہ سیرت اور کردار میں نظر آئے گا. تو انسان کا جو عمل ہے، اور جتنا ایمان طاقتور ہوگا اتنا عمل سدھرتا چلا جائے گا. اور کون سا عمل کرنا ہے؟ نیکیوں میں پک اینڈ چوز نہیں ہے. جب اللہ پر ایمان ہے تو پھر اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، چاہے وہ سرگوشیوں کے متعلق ہو، چاہے وہ پڑوسی کے متعلق ہو، چاہے وہ والدین سے متعلق ہو، چاہے وہ نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، چاہے وہ سود سے متعلق ہو، چاہے وہ نظام حکومت سے متعلق ہو، چاہے وہ جہاد سے متعلق ہو. وہ پھر ساری اعمال کس میں آئیں گے؟ نیک اعمال میں آئیں گے. اس کے بعد اگلے حصے پر چلیے تو فرمایا وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب یہ جو لفظ آ رہا ہے تواصو، اس کو ہم سمجھیں گے تو ایک جو فوراً میننگ اس پوری حصے سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ ایک تو یہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں. حق کیا ہوتا ہے؟ وہ بات جس کا واقع ہونا یقینی ہو. اور ہمارے نزدیک حق کیا ہے؟ وہ سب باتیں جو ہمارے رب نے ہمیں بتائیں. اور اس حق سے وابستگی ایمان اور عمل کا تقاضا ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَتَوَاصَوْا. تواسی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں نا جو مفہوم ہے یہ وصیت، اس سے جو اردو کا لفظ ہم وصیت میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، اصل میں وصیت عربی زبان میں ہر اس بات کو کہتے ہیں جو تاکید کے ساتھ کہی جائے. ہم تو اردو زبان میں وصیت صرف کسی شخص نے جو انتقال کے وقت کہی ہوئی باتیں ہوں نا اس کو وصیت کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہر وہ بات جو کسی موقع پر
تاکید کے ساتھ کہی جائے، اور کسی کام کو اہتمام کے ساتھ سر انجام دینا، اور کسی کام کو مل کر سر انجام دینا، یعنی اس میں دوسروں کی شراکت بھی ہو۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ تواسی کا مطلب کیا ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ باہم مل جل کر ایک دوسرے کو کسی بات کی تلقین کرنا۔ اور یہ تلقین کس بات کی ہے؟ پہلے کہا حق کی، اور پھر فرمایا صبر کی، یہ دونوں تک تلقین کرنی ہے۔ تو اب حق کو ہم نے کیا سمجھا کہ ہر جو چیز جو موجود ہے، اور ہر وہ چیز قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ حقائق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کسی پر زیادتی کر رہا ہے، اور ہم جا کر اس شخص سے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تم نے اس کی کوئی چیز لی ہوئی تھی، واپس کرنی ہے، وہ واپس کر دو، تو یہ بھی تواسی بالحق میں شامل ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے جو اپنے والدین کے حق ادا نہیں کر رہا، تو اس کو ہم اس بات کی طرف لے کر آتے ہیں کہ والدین کا حق ادا کرو، تو یہ بھی تواصو بالحق میں آئے گا، یعنی حقیقت، ٹروتھ بتایا جائے، مل کے کیا جائے، بہت اچھے انداز میں کیا جائے۔ اس کو انگلش میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سنسیئر اور لونگ ایڈوائس، وہ بھی ہے۔ اب تھوڑا سا وتواصوا بالحق کو ذرا سا بڑے پیمانے پر لے جاتے ہیں۔ وہ کیسے لے کر جاتے ہیں کہ میں چاہوں گی کہ آپ سورہ آل عمران کی چند آیات پر غور کیجئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور پھر اس سے کچھ آگے کی آیات ہیں، ذرا سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سب مسلم ہو۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے امت مسلمہ کے افراد کو کہ تم سب کو کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یعنی امت مسلمہ میں جہاں ہر فرد اکیلا آیا ہے اور اس نے اکیلے جانا ہے، وہاں وہ ایک امت ہے، اور اس امت میں سب کو کیا کرنا ہے؟ مل کر رہنا ہے، تفرقہ میں نہیں پڑنا۔ اور کس وجہ سے مل کر رہنا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چند اور باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ہی ایسے رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو امت کی تصویر وتواصوا بالحق سے تصویر بنی۔ ہم نے کہا نا یہ تو ایک لفظ ہے، اور اس کی پوری تفصیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ امت کے افراد کو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، امت کو مل کر اجتماعیت کی شکل میں رہنا ہے، اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ کس بات کے گواہ ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کس بات کے گواہ کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اور ہم کس بات کے گواہ لوگوں کے لیے بنیں گے کہ کیا ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا؟ یہ تواصوا بالحق ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ نیکی کی طرف بلانے والا ہو، جو سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ یعنی خسارے سے بچنے کا جو فارمولا ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ضرور تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کس کی طرف بلائیں؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ کی دعوت ہی خیر کی دعوت ہے، بھلائی کی دعوت ہے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں۔ اور پھر ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ یہی لوگ کون ہوں گے؟ مفلحون، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جس کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ اس امت میں سے ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی شرط کو پورا کرے. اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پہ عمل پیرا ہو. اسی سورہ آل عمران میں آگے جائیے تو آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب دنیا میں وہ بہترین گروہ، خیر امت، بہترین دنیا میں گروہ تم لوگ ہو. کس لیے نکالا گیا ہے تمہیں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. یعنی تم، میرا گھر اور میری زندگی اور میرا کیریئر اور میری اس پہ ختم نہیں ہوتی زندگی، تمہیں تو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو امت مسلمہ کی پوری جو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ اس کے اندر سمیٹ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے. یعنی اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے. وہ طاقت گورنمنٹ کی طاقت ہے، وہ اتھارٹی کی طاقت ہے. میں کسی ادارے کی ہیڈ ہوں، کسی آرگنائزیشن کی ہیڈ ہوں، تو اس کے اندر مجھے برائی کو روکنا ہے. اور اسی کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ ملک کے اندر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، وہ وہاں پر برائی کو روکیں اور بھلائی کو پھیلائیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. پھر فرمایا دوسرا درجہ کیا ہے کہ اس کو زبان سے برا کہا جائے. اگر یہ طاقت نہیں ہے، جیسے ابھی طاقت نہیں ہے ہاتھ میں، تو پھر زبان سے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہا جائے، صحیح کی ترویج کی جائے. اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو پھر سب سے نچلا درجہ اور سب سے کمزور ترین درجہ یہ کہ کم از کم اس کو دل میں برا جانا جائے. اور کبھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے تو ہر چیز کو قبول کر لیا، ہم تو کہتے ہیں اب ایسا ہی ہوتا ہے، اب زمانہ بدل گیا، 21ویں صدی ہے، اب زمانے کی یہی ڈیمانڈز ہیں. تو یہ وہی زمانہ ہے جس کے لیے میرا اور آپ کا رب یہ فرما رہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. اسی زمانے کی قسم، ہم جس زمانے کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اسی زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. تو تواصوا بالحق کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر. یہ جو حق کی طرف بلانا ہے، یہ جو حق کی طرف پکارنا ہے، یہ جو نیکیوں کی دعوت دینا ہے، یہ جو برائیوں سے روکنا ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ سچ تو کڑوا ہوتا ہے. پیچھے چلے جائیں مکہ کی زندگی میں اور سوچئے کہ 40 سال کی عمر تک وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین کہلاتے تھے، جو موسٹ ریسپیکٹیبل پرسنالٹیز میں شمار ہوتے تھے، اس کی طرف، اس دعوت کا اعلان کرنے کے بعد، اس حق کی طرف لوگوں کو پکارنے کے بعد ساحر بھی قرار دیے گئے، مجنون بھی قرار دیے گئے، جھوٹے بھی قرار دیے گئے. پھر اس کے بعد وہ شیب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آ جاتی ہیں، وہ طائف کے پتھر بھی آ جاتے ہیں، وہ قتل کے منصوبے بھی آ جاتے ہیں. تو صبر کے بغیر تواصوا بالحق نہیں ہو سکتا. تو پھر وہی تواسی، یعنی وہ مل کر اہتمام کے ساتھ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو صبر کی. اور صبر کیا ہے؟ استقامت. صبر کیا ہے؟ ہمت. صبر کیا ہے؟ نیکی کے اوپر ڈٹ جانا. صبر کیا ہے؟ برائی سے رک جانا. صبر کیا ہے؟ آزمائشوں، تکلیفوں، ملامتوں کی پرواہ نہ کرنا. تو چھوٹی سی بھی حق کی بات ہم کریں گے نا تو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ کو کیا پڑی ہے بھئی، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم خود ہی کر لیں گے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے، none of your business. تو یہ جو حق کا اعلان ہے نا، چھوٹا سا اعلان بھی کوئی آسان اعلان نہیں ہے. اس پہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیا ہے. یہ جو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھتے ہیں، وہ شعیب علیہ السلام کو کیا کہتے تھے لوگ کہ ہم تو سمجھتے تھے، ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ تھی آپ سے، یہ کس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں.
اور کہا کہ اگر ہماری نہ مانی آپ نے تو ہم سنسار کر دیں گے، ہم جلا وطن کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہ جو تواصو بالحق ہے، یہ جس بھی دائرے میں کرنا ہے، خود اپنے دائرے میں، اپنے گھر کے دائرے میں، اپنے خاندان کے دائرے میں، اس سے بڑھ کر اپنے ارد گرد کے ماحول معاشرے میں، تو انسان کو ذہنی طور پر اس بات پر تیار رہنا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ پریشانیاں آئیں گی۔ تو ہم نے کیا سمجھا کہ ایک دوسرے کو ہم نے صبر کی تلقین کرنی ہے۔ حق کی اطاعت میں اگر مشکلات پیش آئیں تو گھبرانے کے بجائے کیا کرنا ہے؟ صبر اور استقامت کی تصویر بن جانا ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک پیسج یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ قومیں زوال کا شکار ہوئیں جنہوں نے ایمان اور عمل اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں صبر کی تلقین نہیں کی۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے امت مسلمہ جو کبھی اس زمین کی سب سے بڑی قوت تھی، جس نے زندگی کے ہر میدان میں سچائی کی شمع روشن کی تھی، پوری دنیا پہ جھنڈے لہرائے تھے، آج وہ ان کو چھوڑ کر زوال کا شکار ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان میں خرابی، اس کی وجہ سے عمل میں خرابی، ایمان شک میں تبدیل ہو گیا، اور عمل حسن عمل کی جگہ کیا ہو گیا؟ بدعمالیاں ہو گئی۔ اور سب سے بڑھ کر کیا ہوا کہ امت ہی نہ رہی۔ امت کو یہ بھول ہی گیا کہ کس فریضے کے لیے ہمارے رب نے ہمیں یہاں پر بھیجا تھا۔ تو ان مفاہیم پر غور کیجئے، تو اس مفہوم پر جب ہم ایک اپنے لیے کچھ اصول اخذ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان، ریوائول تو ایمان سے ہی شروع ہوگا، پھر عمل صالح ہوگا۔ تو ماحول کے اندر اس کا اثر جانا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان ہے نا جس کا ایمان پختہ ہوا اور عمل صالح اس نے شروع کر دیا، تو اس کے ماحول میں اس کا اثر جانا چاہیے، وہ جائے گا، اس کے عمل سے بھی اور اس کے قول سے بھی۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اس ماحول میں پھر اس کو مختلف قسم کی سچویشنز پیش آئیں گی۔ اب دیکھیں تواصو بالحق کا تقاضا یہ ہے کہ حق اگر مجھے سمجھ آ گیا تو محبت اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے ان کے سامنے پیش کروں جن کی میں ہمدرد ہوں، جن کی میں مخلص ہوں۔ میں اگر خود آتش جہنم سے بچنا چاہتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں قرار پا سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ سواء سبیل ہے، یہ صراط مستقیم ہے، تو میری تو کوشش ہونی چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کی ایک ایک فرد کو پکڑ پکڑ کے اس راستے کی طرف لانے پہ کہ وہ اس خسر سے بچ جائے، اس خسارے سے بچ جائے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہیں اس کا پرچار کیا جائے، اس کا علم بردار بنا جائے، اس کے لیے تن من دھن لگایا جائے۔ تو اب دیکھیں اگر ہم نے ایک چیز کو درست سمجھ لیا نا تو دو صورتیں پھر ہوں گی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر زمانہ مخالف ہے تو ہم پھر زمانے کے رنگ میں رنگ جائیں، پھر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تصادم نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سٹینڈ لے لیں، ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں، سر تو جا سکتا ہے لیکن حق کو نہیں گوا سکتے، ہم غداری نہیں کر سکتے اپنے رب سے، اپنے دین سے۔ تو یہ لازم و ملزوم ہے ساری چیزیں، اور ایک کے بعد دوسری آتی چلی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سورۃ العصر کا ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہم نے سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ پھر آپ کی زندگی کے معاملات اور اخلاق، سورہ قلم میں فرمایا گیا کہ آپ نہایت اعلیٰ جو اخلاق کے مرتبے ہیں، خلق عظیم، ان پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے اعلیٰ ان پہ فائز ہیں۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ پوری، یعنی مشن کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دعوت حق،
اللہ کی کبریائی کا اعلان، اور پھر جد و جہد. میں آج ہی پڑھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، غزوات، مہمات، یعنی وہ جو سرایا اور جو غزوات ہیں وہ ایوریج اس طرح بنتا ہے کہ ہر 35 دن کے اندر ایک آ رہا ہے، ایک جنگ آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تکلیف صحیح، ہر مصیبت کو برداشت کیا، مشکل جھیلی. بدر اور احد کے جو مارکے ہیں ان کو یاد کر لیجئے، احد کا مارکا یاد کیجئے. وہ دندان مبارک تو شہید ہوئے، اپنے قریب ترین جو عزیز اور جانثار وہ شہید ہوئے، لیکن بالآخرکار صبر کے ساتھ جب اس راستے پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کا اور اس مشقت کا نتیجہ یہ دیا کہ حق کا بول بالا ہو گیا. تو ہم سب کو بھی حق کا بول بالا کرنا ہے، اس دنیا میں حق کو غالب کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ ادا کرنا ہے. اس کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے لیے ہم سورۃ العصر کو پکڑ لیں اور اس سورۃ العصر کے ساتھ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن سے جڑ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے خسارے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آتش جہنم سے بچا لے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ تو ہمارا آسان حساب لینا اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے بہت یاب کرنا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت جزاک اللہ. یہ آج آپ کی کلاس تھی. انشاءاللہ اگر آپ کے کوئی کوشچنز وغیرہ رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کے گروپ میں بھیج دی جاتی ہے. ریکارڈنگز کو دیکھ کے اپنے نوٹس مکمل کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.